نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور جو اس کا مفہوم ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 91، سورہ البقرہ آیت نمبر 91، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إن كنتم مؤمنين۔ ابتدا ہے وہ واو سے ہو رہی ہے، اور یہاں پہ واو استئنافیہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذا، اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ظرف ہے، ظرف لما یستقبل من الزمان، کہ یہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے اور معنی مضارع کے دیتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ مبنی ہے اور محلن منصوب ہے۔ قیل، فعل ماض مبنی للمجہول، یعنی پیسو وائس ہے، اور نائب فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اس کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ لام حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور، کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے۔ آمنو، آمنو فعل امر ہے، مبنی اعلی حذف النون، نون اس کا کیوں گرا کہ یہ افعال خمسہ میں سے تھا، اور چونکہ فعل امر کا جو آخری حرف ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، تو یہاں نون گرانا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ افعال خمسہ میں نون رفع کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر واو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مرفوع فاعل الف الف الفارقہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمنو پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ محلن منصوب ہے کیونکہ مقول القول ہے۔ بار فجر ہے، ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے با ہے۔ انزل اللہ، انزل ینزل انزال، یہ باب فعال میں سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ انزل اتارا، یہ فعل ماض مبنی علی الفتح۔ اللہ لفظ الجلالہ ہے اور مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، یعنی جو اس کی وحی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قالو، تو وہ کہتے ہیں، قالو فعل ماض مبنی علی الضم، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل الف فارقہ۔ نؤمن فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ وفاعل مستتر وجوباً تقدیرہ نحن، یہ نؤمن پھر ایک جملہ بنا، جملہ فعلیہ، تو یہ محلن منصوب ہے چونکہ مقول القول ہے۔ بما، با حرف جر، ما اس میں موصول مبنی محلن مجرور۔ انزلہ فعل ماض مبنی للمجهول، یہ پیسو وائس ہے۔ انزلہ کا
पैसिव क्या होगा, उनजिला, यानी वो मारूफ था और ये मजहूल है। एक्टिव वॉइस को कहते हैं मारूफ, पैसिव वॉइस को कहते हैं मजहूल। उनजिला का मतलब उतारा गया, तो इसमें नाइबुल फ़ाइल मुस्ततर तक़दीरुहु हुआ। अलैना, आला हर्फ जर, ना दमीर मुत्तसिल मबनी महल्लन मजरूर। वो जो पहले वाला था बिमा अंज़लल्लाहु, तो उसमें याद रखें कि जो अंज़लल्लाहु है ये एक जुमला है, ये सिलतुल मौसूल है माँ का, ला महल्ला लहा मिनल इअराब। तो यहाँ पे भी उनज़िला अलैना ये सिलतुल मौसूल है, ला महल्ला लहा मिनल इअराब। वाव हालिया है। यकफुरून फिल मुदारे मरफू बिसबूत नून, क्योंकि ये फ़ाइल खमसा में से है, और वाव ज़मीर मुत्तसिल मबनी महल्लन मरफू फ़ाइल। और ये जो जुमला है ये जुमला हालिया है, महल्लन मंसूब है। बे मा वराअहु, बे बा हर्फ जर, मा इसमें मौसूल, वराअ ये है तो ज़र्फ़ मकान, लेकिन यहाँ पे मजाजन इस्तेमाल हुआ है, और ये मबनी है। मबनी किसके ऊपर है, फ़तह के ऊपर। और आपको पता है कि ज़र्फ़ जो है मुज़ाफ़ होके आता है। वो ज़मीर मुत्तसिल मबनी महल्लन मजरूर मुज़ाफ़ इलैह। तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं सिर्फ उस चीज़ पर जो हमारे ऊपर उतरी, यानी तौरात। और हाल उनका ये है, वाव हालिया है ना, कि उसके अलावा, यहाँ पे वरा का वैसे मतलब होता है पीछे, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद है कि उसके अलावा वो हर एक चीज़ का इनकार करते हैं, यानी उसके अलावा जो चीज़ें उनका वो इनकार करते हैं जो वही है, जैसे कुरान मजीद है। वह हुवल हक़, ये वो भी हालिया है। और हुआ ज़मीर मुनफसिल है, मबनी है, महल्लन मरफू है, मुब्तदा। अल हक़ खबर मरफू बिद्दम्मा ज़ाहिरा। तो ये जुमला इस्मिया हुआ ना, हुवल हक़, तो ये जुमला इस्मिया महल्लन मंसूब होगा, हाल है। मुसद्दिक़न को कहते हैं हाल मुअक्किदा मंसूबा, यानी मंसूब है, हाल मुअक्किदा है। लिमा माअहुम, ले हर्फ जर है, मा इसमें मौसूल, मबनी और महल्लन मजरूर है चूँकि पीछे हर्फ जर है। माअहुम, मा ज़र्फ़ है, ये भी ज़र्फ़ मकान है, और मबनी अलल फ़तह है। मुज़ाफ़ क्या है, हम ज़मीर मुत्तसिल मबनी महल्लन मजरूर मुज़ाफ़ इलैह। और ये माअहुम जो है ये किसके मुताल्लिक़ है, ये सिलतुल मौसूल है जो महज़ूफ़ है उसके मुताल्लिक़। उसकी तकदीर क्या है, जैसे लिमा हुआ माअहुम। क़ाला यक़ूलु से कुल फ़िल अम्र मबनी अला सुकून, व फ़ाइल मुस्ततर वजूबन तक़दीरुहु अंता, कि आप कह दीजिए। फ़लिमा तक़्तुलून, फ़ा इसको कहते हैं राबिता ले जवाब शर्त महज़ूफ़, यानी एक शर्त है जो महज़ूफ़ है, उसकी तकदीर क्या हो सकती है, जैसे इन कुंतुम फ़अल्तुम ज़ालिका, यानी अगर तुमने ऐसा किया है। क्या मतलब, यानी अगर तुमने अपनी किताब पर ईमान लाया है, जैसे वो कहती थी ना कि हम जो है सिर्फ उस किताब पर ईमान लाते हैं जो हमारे ऊपर उतरी। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुमने तौरात को माना है और उस पर ईमान लाए हो, तो फिर तुम अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो फ़ा है ये दरअसल जो जवाब शर्त मुक़द्दर है उसके अंदर एक राबिता है। लिमा, ले हर्फ जर है और माँ इसमें इस्तिफ़ाम है, तो आपने देखा कि इसका अलिफ जो है वो उतरा हुआ है। तो अलिफ क्यों उतारा गया, ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो हर्फ जर के बाद माँ आया है, न वो मस्तरिया है न वो मौसूला है, बल्कि वो इस्तिफ़ामिया है, यानी खबरिया नहीं है। इस फ़र्क को बयान करने के लिए अलिफ को हटाया गया। तो माँ को हम फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इसमें इस्तिफ़ाम है, मबनी अला सुकून है, और वो सुकून किस पे था, अलल अलिफ अल महज़ूफ़ा। और माज़ूफ़ वो क्यों किया गया, लिवजूद हर्फ़िल जर, हर्फ़ जर की वजह से। और ये सारा प्रोसेस क्यों हुआ, ताकि माँ इस्तिफ़ामिया और माँ खबरिया के दरमियान फ़र्क पता चले। तक़्तुलून फ़िल मुदारे
مرفوع بثبوت النون ہے، واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل، انبیاء اللہ نبی کی جمع مکسر بھی آتی ہے جس کا معنی انبیاء ہے، اور نبی کی جمع جمع مذکر سالم بھی آتی ہے، نبیون نبیین، انبیاء یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ و مضاف بھی ہے، اللہ لفظ جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ کیونکہ مضاف الیہ ہے، یہ جو تقتلون ہے یہ پھر ایک پورا جملہ ہے نا، یہ جملہ فعلیہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ محلاً مجزوم ہے، کیونکہ یہ جواب ہے ایک ایسی شرط کا جو مقدر ہے، یعنی اس کی تقدیر یہ ہو سکتی ہے کہ ان کنتم کذالک، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، یا ان کنتم فعلتم ذالک، تو یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب ہے چونکہ مقول القول ہے، قل کا، من حرف جر قبل، اس کو ہم کیا کہیں گے، اسم مبنی علی الدم محلاً مجرور ہے، لیکن یہ ظرف ہے نا تو یہ مبنی ہے، ان کنتم مؤمنین، ان کو کہتے ہیں شرطیہ جازمہ، یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، فعل ماضی پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ فعل ماضی جو ہے وہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے، کنتم یہ فعل ناقص ہے، اس کو یہ بھی کہتے ہیں فعل ماض ناسخ، محلاً مجزوم ہے کیونکہ یہ فعل الشرط ہے، یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع ہے اسم و کانا ہے، اور میم علامت جمع الذکور ہے، مؤمنین یہ کانا کی خبر ہے، اور آپ کو پتا ہے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو چونکہ مومن کی جمع مذکر سالم مومنون مومنین ہے، یہاں پہ مومنین کس لیے ہے چونکہ یہ نسب کی جگہ ہے نا، تو ہم کہیں گے مومنین خبر و کانا منصوب بالیا کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ جملہ پورا ان کنتم مومنین اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب کیونکہ یہ جملہ استئنافی ہے، اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ معذوف ہے، تو یہ اس کی اعراب ہوئی، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، آمنو ایمان لاؤ، انزلہ اتارا، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، انزلہ اتارا گیا، یکفرون انکار کرتے ہیں، وراءہ کا مطلب یہاں پہ ہوگا اس کے علاوہ، مصدقاً صدقہ یصدق تصدیق باب تفعیل میں سے ہے، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، قل کہو، لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء نبی ان کی جمع مکسر ہے، من قبل اس سے پہلے، مومنین مؤمن کی جمع مذکر سالم ہے، ایمان والے، یہ مشکل الفاظ تھے، تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنوا بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر کتاب اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ سچ ہے، جو ان کے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، قل کہہ دیجئے یا ان سے دریافت کیجئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قبل کہ تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اب اس کا ایک باماورہ ترجمہ میں کرتا ہوں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی آپ نے ترکیب ناوی اور صرفی بھی کی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی یہ آپ کی سمجھ میں آئے، تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فوکس کریں گے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ پہ واضح ہوگا۔ تو اس آیت میں یہودیوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد ذکر کیا گیا۔ وہ یہ کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، تو اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کو تم مارو اور قتل کرو؟ حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور پھر بالخصوص تورات کے اندر تمہیں منع کیا گیا تھا کہ انبیاء کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمہارا جھٹلانا صرف اور صرف حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی ہر وحی، ہر کتاب اور ہر رسول پر ایمان نہ لائیں۔ کہ اگر ہم کسی قوم کے جرائم کو درست سمجھیں یا ان پر خاموش رہیں تو ہم بھی اس جرم میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو یہودی تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کو رائے حق کی طرف بلایا جا رہا تھا، مخاطبین تو وہ ہیں نا، تو انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، تو پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ اس سے پہلے تم انبیاء کو قتل کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، جن میں حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب ان یہودیوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اس جرم کا اعتراف نہیں کیا، اس پہ خاموشی اختیار کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی قوم کے جرائم کو درست سمجھتے ہیں آج، یا اس پر خاموش رہتے ہیں، تو ہم بھی اس جرم میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم سچائی کی متلاشی ہیں تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو قرآن کی ہدایت کو اپنانا ہوگا۔ آج بھی لوگ قرآن کے کچھ حصے مان کر باقی سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی حدود اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی سود کو جائز سمجھتا ہے، کوئی نبی کے مقام کو گھٹاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہی روش ہے جس پر یہود کو ذلیل کیا گیا۔ ہمیں جزوی نہیں، مکمل ایمان لانا ہوگا۔ ایمان کسی چناؤ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کل وقتی مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم صرف وہی بات مانیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہو اور باقی کو رد کریں تو ہمارا انجام بھی بنی اسرائیل جیسا ہوگا کہ جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی رد کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا؟ نمبر 1، ایمان جزوی نہیں، مکمل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن پچھلی وحیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اسے رد کرنا تورات و انجیل کا بھی انکار ہے۔ 3، ماضی کی غلطیوں سے خود کو الگ کرنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان کے رویوں سے دور رہیں۔ نمبر 4، حق واضح ہونے کے بعد انکار سب سے بڑی محرومی ہے۔ نمبر 5، آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج سلیکٹو اسلام ہے، ہمیں پورے دین کو اپنانا ہوگا۔ آج کی آیت مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سارے کے سارے اسلام میں
داخل ہو جاؤ، دین کو مکمل طور پر اپناؤ، اور ایسا نہ کرو کہ دین کی وہ باتیں جو ہمارے لیے آسان ہیں، ہمارے نفس پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہیں، اس کو تو ہم اپنا لیں، اور جن میں کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پہ سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیہ مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔